اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان. ہاؤ آر یو مائی ڈیئر ویئرس؟ آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی یو آل آر ویل. انشاءاللہ میری دعا ہے آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی جگہ پر مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور ہنستا مسکراتا رکھے. سو بیسیکلی وی آل آر نو ٹوڈے از قائد ڈے. سو قائد ڈے کے حوالے سے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح قائد ڈے کے حوالے سے آج ڈفرینٹ سرمنیز ہو رہی ہوں گی، ڈفرینٹ اسپیچز ہو رہے ہوں گے. ایسے موقع پر ہم کیا چاہتے ہیں؟ یوزلی 5 to 10 منٹس کی اسپیچ جس میں ہم قائد کی زندگی کا احاطہ بیان کر سکیں. آلدو قائد کی زندگی کا احاطہ کرنا 5 to 10 منٹس تو بہت کم ہے. 5 to 10 منٹس کیا 5 to 10 ڈیز میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی آج میری ایک چھوٹی سی کوشش، ایک لٹل ٹرائی میں نے کی ہے ایک ایسی اسپیچ پریپیئر کرنے کی کہ جس میں آپ کو قائد ڈے کے حوالے سے 2 سے 3 ٹاپکس مل سکتے ہیں. بیسیکلی میری جو اسپیچ ہے اس اسپیچ کا عنوان ہوگا 20ویں صدی کا عظیم رہنما میری نظر میں. لیکن اس کے ساتھ آپ مزید 2 اور ٹاپک بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر، مور اوور 20ویں صدی کا عظیم رہنما قائد اعظم. سو اسپیچ کو ڈفرینٹ 2 سے 3 طریقے سے لیا جا سکتا ہے. یا قائد کے حوالے سے اگر کبھی 5 to 10 منٹس کی کوئی اسپیچ کرنی ہو تو ایز اے اسپیچ لیا جا سکتا ہے. جسٹ اے لٹل ٹرائی کہ بہت سارے جو ویورز ہیں ان کو اس چیز کی نیڈ ہوتی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی اسپیچ. صدر والا قدر اور معزز حاضرین، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے 20ویں صدی کا عظیم رہنما میری نظر میں. صدر محترم، 20ویں صدی اپنا سفر طے کرنے کو ہے. اس صدی نے بڑے حادثات دیکھے، عالمگیر جنگیں دیکھیں، ایٹم بم کی تباہ کاریاں دیکھیں، چاند پر قدم رکھا، سمندروں کا سینہ چیرا، ملکوں کو بنتے اور ٹوٹتے دیکھا، وقت پر کمند ڈالنے والے عظیم انسانوں کا جلال دیکھا. ان سب میں مجھے جو شخصیت اس صدی کا اعزاز نظر آتا ہے وہ شخصیت صرف ایک ہے. نام کی بجائے ان کے لیے ایک چھوٹا سا شعر. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح ہے، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح ہے. جی ہاں عزیز محفل، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میری نظر میں 20ویں صدی کا رہنما اور کوئی نہیں، صرف قائد اعظم ہے. اسلامی والا قائد اعظم کوئی جنگل جرنیل نہیں تھے، قتل و غارت پر ایمان رکھنے والے رہنما نہیں تھے. آپ تو صرف امن اور سلامتی کے علم بردار تھے، سچائی کے برہان اور شوکت ایمان تھے. آپ کی شخصیت اتنی عظیم اور کردار اتنا روشن تھا کہ صدی کی کوئی شخصیت آپ سے زیادہ پسندیدہ نظر نہیں آتی. آپ نے تلوار سے کام نہیں لیا بلکہ قلم سے کام لیا، خون برساتی شمشیر سے نہیں بلکہ زبان کی تاثیر سے کام لیا. سیاست کے ایوانوں میں لافانی جدوجہد کی، برِ صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان عطا کر دیا. آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، ایک ایسا خواب جو برِ صغیر میں ناممکن نظر آتا تھا. مسلمان وہاں اکثریت میں نہیں اقلیت میں تھے. اس خواب کو سچ کر دکھانے والا اور کوئی نہیں، قائد اعظم تھے. یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان یا ان کے اپنے چاہنے والے ہی انہیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے تھے. وجے لکشمی پنڈت کے یہ الفاظ کہ اگر ہندوستان کے پاس صرف ایک جناح ہوتے تو مشترکہ ہندوستان کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتا تھا. یہ الفاظ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ میرا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہی 20ویں صدی کا ایک عظیم لیڈر ہے. اتنے کم وقت میں اتنے عظیم لیڈر کو بیان کر دینا ایک بہت مشکل امر ہے. لیکن آج کی میری اسپیچ میں میں قائد اعظم کی زندگی کے کچھ واقعات کو آپ کے سامنے بیان کروں گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سیاست ہند کا وہ روشن ستارہ ہے جو برِ صغیر پر 72 سال تک طلوع رہا، جس کی روشن کرنے آج بھی پاکستان کی صورت میں اس عالم کو منور کر رہی ہیں. تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ مہکے. صدر گرامی، کسے معلوم تھا کہ کاٹھیا وار کے رہنے والے چمڑے کے ایک متوسط درجہ کے تاجر پونجا جناح کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر اسلام کا نام روشن کرے گا، ملت کا غم خوار بنے گا، ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالے گا اور اسے ساحل مراد تک لے کر جائے گا. اور یہ معصوم بچہ بڑے ہو کر ظالموں اور لٹیروں کا محاسبہ کرے گا. کون جانتا تھا کہ پاکستان کے نام سے اسلام کی سب سے پہلی ریاست کو وجود میں لے کر آئے گا. محمد علی جناح جو بعد میں جناح کہلائے،
جو کہ کروڑوں مسلمانوں کے قائد بنے، ان میں سیاسی رجحان پیدا کیا۔ کسے معلوم تھا کہ اس دور میں باہر جانے والا بچہ، لندن سے پڑھ کر آنے والا بچہ، وہ واپس آ کر مسلمانان ہندوستان کی تقدیر بدل دے گا۔ اتنے کم وقت میں ایسی شخصیت کو بیان کرنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی۔ مسلمانان بر عظیم کی جد و جہد آزادی کے قائد، کراچی کے ایک تاجر جناب پونجا بائی کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تجارتی کاروبار اس زمانے میں خوب چمکتا تھا، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی، اس لیے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہر طرف آرام و آسائش کی فراوانی تھی۔ جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کو مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ بمبئی پہنچ کر گوگل داس پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن 1 سال کے بعد ہی کراچی لوٹ آئے اور سندھ مدرسہ سے 15 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے لندن چلے گئے اور دل و جان سے حصول علم میں منہمک ہو گئے۔ بر صغیر سے جانے والا ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم شخص، عظیم قائد، جو کہ باہر صرف تعلیم کے حصول کے لیے گیا اور اس نے یہ کر دکھایا۔ باہر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے ملک میں آ کر اپنے لوگوں کی آ کر تقدیر بدلی۔ 1896 میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی لوٹے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ والد کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور بڑی مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔ آپ نے حصول معاش کے لیے مشہور وکیل ہرچند رائے وشن داس کے ماتحت کام کیا، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے۔ آپ 1902 میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے بمبئی پہنچ گئے۔ بمبئی پہنچنے کے بعد بھی آپ کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متواتر 3 سال تک آپ کی یہ حالت رہی کہ ہر روز باقاعدہ اپنے چھوٹے سے دفتر میں جا بیٹھتے، شام تک بیٹھے رہتے، پھر گھر لوٹ آتے۔ اس عرصے میں آپ کو ایک بھی مقدمہ نہ ملا، لیکن جناب صدر، میرے عظیم لیڈر نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ صبر، استقامت اور ہمت سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آپ کے والد کی ایک دوست نے آپ کو بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل مسٹر فیکرسن کے پاس لے گئے۔ اس نے خندہ پیشانی سے اس نوجوان کے بیرسٹر کا استقبال کیا اور اپنی ذاتی لائبریری سے استفادے کی اجازت دے دی۔ اس نے سفارش کی جس سے آپ کو پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی عارضی ملازمت تو مل گئی۔ آپ لوگوں کو اس جوہر قابل کا پتہ لگا، پریشانیاں ختم ہوگی اور ان قریب وہ دن آئے جب آپ نے قانونی پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ اب قائد اعظم کا وہ دور سٹارٹ ہوتا ہے جب انہوں نے مسلمانوں کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف تاریخ کا دہارا بدلا بلکہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ قائد تھے جن کی قیادت میں پاکستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی۔ آپ کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بننے کا بھی اعزاز حاصل رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس سے اختلافات کی وجہ سے آپ نے اس پارٹی کو چھوڑ دیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ مسلمانوں کے حقوق کی خاطر 14 نکات بھی پیش کیے۔ مسلم لیڈروں سے اختلافات کی وجہ سے برطانیہ بھی گئے، لیکن شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی کوششیں آپ کو دوبارہ سب کانٹیننٹ لے آئیں، مشرقہ ہندوستان میں لے آئیں اور وہاں پر آ کر آپ نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں میں کامیابی بھی حاصل کی اور قائد اعظم جب شاعر مشرق علامہ اقبال کے کہنے پر واپس آئے، پاکستان کے قیام کے لیے دولت اور منصب کو پیروں تلے روند کر لندن سے جب وہ انڈیا واپس آئے تو انڈیا میں آ کر آپ نے یہ چیز پروف کی، آپ نے وہ کر دکھایا۔ جب واپس انڈیا آ جانے کے بعد بھی آپ نے ملازمت بھی کی۔ ملازمت کے بعد ہی آپ رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مسلم لیگ کو اپنانے کے بعد جنگ عظیم کے آغاز 1914 میں جب ہوا تو اس وقت قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ یہ آزادی حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ اگر اس وقت ہندو اور مسلمان متحد اور متفق ہو کر حکومت کے سامنے اپنا مطالبہ حریت رکھے تو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم جب کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ مسلم لیگ کا اجلاس بھی یہیں ہو۔ جناب صدر، یہاں پر ایک اور چیز بتانا ضروری سمجھو گی۔ قائد اعظم آغاز میں مسلمان اور ہندوؤں دونوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم دونوں قوموں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ ایک عظیم لیڈر کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ ہمیشہ قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن جلد ہی قائد اعظم کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا
کہ مشترکہ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں جبکہ مسلمان اقلیت میں ہیں۔ انہیں یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ ہندو مسلمانوں کو صرف استعمال کر رہے ہیں، ہندو مسلمانوں کو استعمال کر کے صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کو اپنا محکوم اور غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کانگریس کو چھوڑ کر دوبارہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، مسلم لیگ کا بیڑا اٹھایا اور اپنے کام کو آخر تک، اپنی منزل مقصود تک پہنچایا۔ قائد اعظم ایک پختہ مزاج، بے حد محنتی اور دانشمند انسان تھے۔ آپ زندگی میں بڑے بڑے واقعات اور حادثات، مشکلات سے دوچار ہوئے۔ معاشی لحاظ سے برا وقت بھی آیا، مسلم لیڈر سے اختلافات بھی ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ کر دوبارہ باہر بھی چلے گئے، لیکن پھر بھی اس عظیم رہنما نے اپنی شخصیت، دلیری سے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کو بنانے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ صرف ایک یہی شخص تھا، صرف قائد اعظم جیسا شخص ہی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب دوبارہ واپس آئے، مسلمانان ہند کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا، انہیں اس چیز کا احساس دلایا کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت اگر وہ متحد ہوں، اگر وہ ساتھ ہوں، تو دنیا میں کوئی بھی طاقت پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی۔ اس مقصد کے لیے کانگریس نے بہت کوششیں کی، انہوں نے قائد اعظم کو بہت لالچ بھی دینے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم اپنی اس بات پر متفق تھے، اس بات پر قائم تھے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے۔ شاہین مشرق بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن قائد اعظم مسلسل اپنے عمل پر ڈٹے رہے، اپنی وکالت سے اپنے دشمنوں کو بھی یہ چیز بتا دی، یہ سمجھا دی کہ پاکستان بن کے رہے گا۔ تو آج جو پاکستان جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کا ثمر ہے۔ علامہ محمد اقبال نے شاید آپ ہی کے لیے کہا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ صدر والا قائد اعظم قائد اعظم کا پاکستان قائد اعظم کی ایک یادگار ہے، آپ کی محنت کا ثمر ہے۔ اگر ہمیں قائد اعظم سے پیار ہے تو اس سرزمین کے ذرے ذرے کو نکھارنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو ہمیشہ صرف ایک درس دیا، وہ درس تھا صبر اور استقامت کا۔ ابھی تک ہم نے قائد اعظم کے بارے میں یہ دیکھا، قائد اعظم نے ذاتی زندگی میں کس طرح مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کس طرح سیاسی میدان میں قائد اعظم کو طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب ہم ان کی شخصیت کے کچھ پہلو کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ان کی شخصیت کی کچھ ایسی چیزیں جس سے ہم پتہ لگتا ہے کہ وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ ان کے ذہانت اور قابلیت اس بات کا ثبوت ہے کہ میری نظر میں 20ویں صدی کے سب سے عظیم لیڈر وہی ہیں۔ جس طرح اس صدی کا سب سے مشہور واقعہ، جب قائد اعظم دوران تعلیم بیرون ملک میں موجود تھے تو ان کے آفیسر ان سے بہت خار کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے آفیسر نے انہیں نیچا دکھانے کے لیے جب وہ کھانے کی میز پر موجود تھے تو انہیں یہ بات کہی کہ کبھی بھی ایک پگ اور ایک پرندہ اکٹھا بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا، اوکے آئی ول فلائی ٹو ادر ٹیبل۔ ایک ایسی چیز کہ قائد اعظم محمد علی جناح کسی سے مروب نہیں ہوا کرتے تھے، اپنے ٹیچر کو بھی اس بات کا احساس دلا دیا، یہ چیز بتا دی کہ وہ اپنی ذہانت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب انگریزوں نے ہر طرح سے یہ چیز چاہی کہ قائد اعظم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں تو قائد اعظم نے تمام لوگوں کو صرف 2 ٹوک جواب دیا، اور آپ نے کہا کہ ہندوستان کے مسئلوں کا صرف ایک حل ہے، ہندوستان کے مسائل صرف اس صورت میں سلجھ سکتے ہیں کہ جب ہندوستان کو مشترکہ ہندوستان کی بجائے 2 عظیم ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قائد اعظم کی شان میں کوئی کمی نہیں، وہ مسلمانوں کے عظیم سرمایہ حیات رہے، وہ ایک عظیم انسان تھے، ایک خلقت کے لیے جس نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی، وہ ایک عظیم لیڈر تھے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک رستہ دکھایا۔ ایٹ دی اینڈ جسٹ فیو ورڈز، وہ ایک قائد اعظم تھے جس نے پاکستان کو ایک مکمل ملک بنایا، ان کی یاد، ان کی شان ہمیشہ زندہ رہے گی۔ قائد اعظم کی شان میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی تھی۔ صرف میری نظر میں نہیں جناب صدر، اس وقت بھی پوری دنیا میں، پوری مسلمانان ہند میں لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ 20ویں صدی کا ایک لیڈر قائد اعظم ہی ہے جو کہ اس مملکت کو سنوار سکتا ہے۔
یہ تھی آج کی میری اسپیچ، جسٹ ایک شارٹ اسپیچ. آئی نو تھوڑی لانگ ہو گئی ہے، آل دو میں نے ٹرائی کی کہ جسٹ قائد اعظم کے کچھ کلپس کو اٹھا کر 5 to 10 منٹس کی اسپیچ بنا دیجیے، بٹ اسٹل اٹ از لانگ. آئی ہوپ یہ آپ کی ہیلپ کرے گی. اگر قائد اعظم کے ارشادات ایڈ کرنے کی کوشش کی جاتی تو شاید اسپیچ زیادہ لانگ ہو جاتی. آئی واز ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ اسپیچ 5 to 10 منٹس کی رہتی، بٹ لانگ ہو گیا. آئی ہوپ مائی ڈیئر ویورس آپ کو یہ اسپیچ پسند آئی ہوگی. مزید واقعات یا اگر آپ اسے ایسے کی صورت میں مزید ڈریگ کرنا چاہتے ہیں تو میری لاسٹ 2 ویڈیوز جن کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں سے مزید واقعات اور مزید چیزیں بھی کوٹ کر سکتے ہیں. سو یہ تھے قائد ڈے کے کچھ اسپیچز، قائد ڈے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ. ایٹ لاسٹ آپ سب کے لیے ایک ایڈوائس، آج کے دن قائد اعظم کی اصالِ ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھیں، نوافل پڑھیں جو کہ صرف انہیں بخشیں. ہم ان کے لیے صرف یہی کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین ثم آمین. دس فار ٹوڈے. آئی ہوپ ریئلی ہوپ فار بیسٹ کہ میری اس محنت سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ہیلپ ملی ہوگی. ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ساتھ موجود لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں.